Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, voice number 962. مہندی ماں ہے رنگ ہے اے بھائی مہندی ماں ہے رنگ ہے جانے سارا پساوے پتھر تلے بھائی آپ پساوے پتھر تلے تو لگے ایک مثال دی ہے کہ مہندی کے جو پتے ہیں وہ گرین رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو پیس ڈالتے ہیں پتھر کے نیچے تو اس میں سے لال رنگ نکلتا ہے۔ نوشہ کہتے ہیں دلہا کو، دلہن کے ہاتھ میں مہندی لگائی جاتی ہے، دلہا کے پاؤں میں لگائی جاتی ہے۔ یہاں دلہا ہے ہمارا محبوب امام حضرت امام کا یہ جو نوری سوروپ ہے، ہم آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن انتکرن کی آنکھوں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر کی حالت اور باطن کی حالت کے اندر جو فرق ہے اس کی مثال ہم کو یوں دی گئی کہ ہم دکھنے میں بھلے انسان کی طرح ہیں، لیکن ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے۔ اس نور کو ظاہر کرنا چاہیے، اس نور کو سمجھنا چاہیے، اور وہ نور اس وقت ملتا ہے کہ مہندی کی پتے کی طرح جب وہ مشکل میں سے، تکلیف میں سے، ریاضت میں سے، ریاضت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹریننگ کرنا، یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے ریاضت، اس کو صوفیوں نے اور عابدوں نے یوز کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کی ٹریننگ جو ہے اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے تو انسان مٹ کے وہ نوری بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک شعر کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کہتے ہیں محنت، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اچھے عمل کرو گے جنت بنتی ہے، برے عمل کریں گے جہنم بنتا ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاکی انسان فطرت اپنی نیچرل حالت میں نہ نور سے بنا ہوا ہے نہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ ناری کہتے ہیں آگ سے بنے ہوئے کو، اور آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ جنات ہیں، نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس باری نے، باری کہتے ہیں روحوں کو پیدا کرنے والا، جیووں کو پیدا کرنے والا، خدا نے روحانیاں بنائیں، فرشتوں کو نور میں سے بنایا، جنات کو آگ میں سے بنایا، انسان کو خاک میں سے بنایا۔ لیکن انسان کو خدا نے ایسی توفیق دی کہ وہ بڑھتے بڑھتے یہ نوری فرشتوں سے اونچا چلے جاتا ہے۔ اور ہم کو قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کو سجدہ کرو، اور وہ آدم تھے۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور خدا نے اپنا نور اس میں رکھا۔ یہ نور جب خدا نے اس کو سب کچھ اپنی طاقت اور علم بتائی تو فرشتوں کو کہا اب اس کو سجدہ کرو۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ حضرت آدم مٹی سے بنے، وہ خدا نہیں ہے، بھلے اس میں نور بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ خدا سے دور بھی نہیں۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ آدم خدا نہیں تھے، اس میں خدا نے نور ڈالا تو خدا کے نور سے وہ جدا بھی نہ ہوئے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہمارے اندر جو خدا نے روح بنائی ہے وہ نوری ہے، ہمارا بدن خاکی ہے، ہمارے اندر آتش بھی ہے، آتش آگ کو کہتے ہیں۔ جب ہم کو غصہ آتا ہے تو ہماری آگ بھڑک اٹھتی ہے، اسی کے اندر سے ابھیمان پیدا ہوتا ہے، اسی کے اندر سے انسان کی وہ تمام بدیاں اور برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس آتش کے اندر انسان سب کچھ بھسم کر دیتا ہے، سب کچھ جلا ڈالتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت آتی ہے کہ وہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ خدا نے انسان کے اندر اس خاک کے ایک پودے کے اندر اپنی تمام خلقت کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ انسان کے اندر 7 سمندر ہیں، 9 کھنڈ پرتھوی ہے، چاند سورج ہیں، زمین آسمان ہے۔ انسان کے اندر جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، انسان کے اندر ندیاں ہیں، انسان کے اندر جانور ہیں، انسان کے اندر دوسرا انسان بھی ہے۔ یہ جو دوسرا انسان ہے وہ انسان اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ جس طرح ہم باہر ظاہر کے اندر بدن کے اندر کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا پتلا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، باہر ہمارے جیسے حالات ہیں، ہمارے اندر کا جو انسان ہے، اندر کا انسان کا مائنڈ ہے، انسان کا جو من ہے وہ اس کے اندر کا انسان ہے۔ اگر وہ اچھا ہو گیا تو فرشتوں سے اونچا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو جانوروں سے بھی خراب ہے۔ اس سے برا کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ خدا نے انسان کو وہ سب کچھ دیا ہے جو اس نے تمام سرشٹی برہمانڈ میں پیدا کیا ہے۔ گرو صدر دین فرماتے ہیں کہ جو برہمانڈ ہے سو پنڈ ہے، جو کچھ خدا تعالیٰ نے برہمانڈ کے اندر یعنی کریشن کے اندر کریٹ کیا ہے وہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انسان میں رکھ دیا ہے، اور انسان کو یہ طاقت بخشی ہے
کہ وہ جو چاہے سو کر سکے. خدا تعالیٰ کی کریشن میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی خدا تعالیٰ کی کمال کریشن ہے وہ ہیومن مائنڈ ہے, اور یہ مائنڈ برین میں رہتا ہے. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ لاکھوں سال ہوئے آدمی اپنے مائنڈ کو سمجھ نہیں سکا. دنیا کے اندر بے شمار عالم لوگ پیدا ہوئے, دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے, مگر ابھی تک کسی نے انسان کے مائنڈ کی اسٹڈی پوری طرح کمپلیٹ نہیں کی. معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ شروع کدھر سے ہوتا ہے, ختم کہاں ہوتا ہے. پھرتے جاؤ, گھومتے جاؤ, اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا. لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو. آج جو دنیا کے اندر ہم سائنٹیفک دور میں سے نکل رہے ہیں, اس میں کتنی کتنی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, اور یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ ہیومن مائنڈ نے بنائی ہے. آج دیکھو یہ جو ایج ہے ابھی کی, ایٹامک ایج تو ختم ہو گئی. ابھی اس وقت وہ ایج ہے جو الیکٹرانک ایج کہی جاتی ہے, اور باہر دیکھو تو اسپیس ایج کہی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی چپ کہتے ہیں ٹکڑے کو. یہ ٹکڑا کتنا کہ ایک مونگ کے دانے کو کاٹ ڈالو 10-20 دفعہ, اس کے اتنے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر کتنی قوت ہے. آپ کے گھروں میں یا آفس کے اندر جو کمپیوٹرز ہیں, آپ نے دیکھا اس کے اندر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سا ٹکڑا ہے, اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ کرسٹل کی طرح میٹیریل کا ٹکڑا ہے. اس کے اندر لاکھوں قسم کی میموریز آ جاتی ہیں. یہ جو دنیا میں آج ہم سائنٹیفک ڈسکوریز دیکھتے ہیں, کیا ہم کو ان کے اندر خدا نظر نہیں آتا؟ آتا ہے دینداروں, آتا ہے. لیکن خدا اس کو نظر آتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں, کہ ان چیزوں کے اندر وہ سائنٹیفک مغز, اس سائنٹسٹ کا برین جس نے اس کو کریٹ کیا, بھلا اس کے برین کو کس نے کریٹ کیا؟ افریقہ میں تنزانیہ کے اندر مولا 82 میں جب آئے تو ماں باپ فرمانوں کے اندر فرمایا کہ آج کے جو سائنٹسٹ ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ان کے سر متھے بہت بڑے ہو گئے, مگر ان کے معلوم نہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ خدا کی مرضی سے کیا ہے. تو فرمایا سائنٹسٹ جو ہے دے ہیو بیکم سولن ہیڈی, یعنی مغرور ہو گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزوں نے ڈسکوری کی ہے, اور ان کی چیزیں کیا ہیں؟ برین, علم, عقل, ایکسپیریمنٹ اور دوسری کچھ مشینری وغیرہ. ماں باپ فرمایا کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی خود کی مرضی تھی. خدا نے اس کا برین ایسا بنایا کہ وہ برین نئی نئی ڈسکوریاں کر سکے. ابھی ٹھہرو, آنے والے 20-25-50 برس کے اندر دنیا میں ایسی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ انسان کی عقل گم ہو جائے گی. مولانا حضرت امام نے نیو یارک کے اندر بینکویٹ ہال میں جو اسپیچ تھی, اس اسپیچ کے اندر ماں باپ نے فرمایا کہ آنے والے زمانے کے اندر امیڈیٹ فیوچر میں بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریاں ہوں گی. ایسی چیزیں آئیں گی کہ انسان ایک دم مبہوت اور حیران ہو جائے گا. ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا. اسی چیز کو جو آج سائنس ہے, ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر اس کو دینت کہا گیا. دینت کوئی آدمی کا نام نہیں, سائنٹیفک حالات جو ہیں, سائنس کی جو فورس اور طاقت ہے, اس کو ہی
ہمارے پیروں کے گنان میں دینت کالنگا کہا۔ اب وہ آدمی کہ جو تمام سائنٹیفک چیزوں کو کنٹرول کرے یا اس کے لیے آرڈر کرے، وہ دینت کالنگا۔ مثال آپ کو دوں، ہو سکتا ہے کہ روس کا پریزیڈنٹ یا امریکہ کا پریزیڈنٹ کسی وقت اس کا دماغ بگڑ گیا اور اس نے وہ بٹن دبا دیا کہ جو اس کے بیڈ روم کے اندر بھی ہے اور اس کی آفس میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے، امریکہ کے علاوہ رشیا میں بھی ہے، وہاں بھی ایسا ہی ایک ہی بٹن ہے، وہ ایک سوئچ ایسا دبا دے گے تو ایٹامک وار شروع ہو جائے، ایٹامک وار کے ساتھ ساتھ اسٹار وار شروع ہو جائے، اسپیس وار شروع ہو جائے، دنیا اس چھیڑے سے اس چھیڑے میں تک جا کے آگ میں بھڑکتی ہوئے، صرف ایک انگلی رکھنے کی بات ہے، اور کسی دن کسی پریزیڈنٹ کا دماغ پھر جائے گا اور ایسا ہوئے گا۔ وہ پریزیڈنٹ چائنا کا ہوئے کہ رشیا کا ہوئے کہ امریکہ کا ہوئے کہ کدھر کا بھی ہوئے، مطلب کہنے کا تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اور انسان کے اندر، انسان کے باہر بھی انسان کے اندر بھی دو طاقتیں ہیں، ایک ظاہر کی ہے ایک باطن کی ہے۔ یہی چیز سمجھانے کے لیے یہ پاٹ میں نے اٹھایا کہ مہندی کے پتے ہرے رنگ کے ہیں، گرین رنگ کے ہیں، لیکن اس گرین رنگ میں سے لال رنگ نکلے، ہاں، اس کو پیس ڈالو اور پانی ڈالو تو اس میں سے لال رنگ نکلتا ہے۔ ایک انسان ہے، یہ انسان خدا بن سکتا ہے، ہاں خدا بھی بن سکتا ہے، شیطان بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے اندر اور ہمارے باہر دونوں حالتیں ہیں۔ اسی طرح سے اس تمام سرشٹی کے اندر بھی دو طاقتیں ہیں، جیسا خدا کسی ایک شے کا، ایک ویکتی کا نام نہیں، خدا نور ہے، ہر جگہ موجود ہے، خدا جو ہے وہ پاور ہے، انرجی ہے۔ اسی طرح سے شیطان بھی پاور ہے اور انرجی ہے۔ اللہ جو ہے وہ پازیٹو فورس ہے، پازیٹو انرجی ہے، شیطان ہے وہ نیگیٹو انرجی ہے۔ نیگیٹو انرجی کے بغیر پازیٹو انرجی کا پتہ نہیں لگتا۔ شیطان سے بھی دوستی رکھو لیکن اس کا حکم مت مانو۔ شیطان کی دوستی کیا ہے دیندارو؟ کہ ہم کو ہر بدی برائی گناہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے اپوزٹ کر کے اس سے بچتے رہیں۔ ہم کو شیطان کی کرتوتوں کی خبر ہونی چاہیے کہ کون کون سے طریقے ہیں کہ شیطان ہم کو بھلاتا ہے، کون کون سے دروازے ہیں کہ جن سے شیطان آتا ہے، ان دروازوں کو بند کیا جانا چاہیے۔ تو خدا جو ہے وہ انرجی ہے، پازیٹو انرجی ہے، شیطان ہے وہ نیگیٹو انرجی ہے۔ ہمارے اندر دونوں چیزیں ہیں، اس کے اندر سے ہمیں اپنی زندگی پسار کرنی ہے۔ مہندی میں رنگ ہے، جانے سارا جگ، دنیا جانتی ہے مہندی میں رنگ ہے، لیکن کب نکلے کہ جب وہ پتھر کے اندر پسایا جائے۔ یہاں پسانے کا مطلب ٹریننگ ہے۔ انسان کو جب ٹریننگ ملتی ہے تو وہ فرشتہ بنتا ہے، آسمان کو چھوتا ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں، وہ خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنا نور جو ہے وہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، ڈبی کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پاکٹ کی طرح۔ اس باکس کے اندر یا اس چھوٹے سے کنٹینر کے اندر خدا نے اپنا ایک چپ رکھا ہے، جس طرح سے کمپیوٹر میں ایک چھوٹا سا دانہ ہے، چھوٹی سی ایک ٹکڑی ہے جس کو ہم چپ کہتے ہیں، اور وہ کتنے ونڈرفل کام کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی چپ، ایک چنگاری جتنی، ایک سپارک کی طرح ہمارے برین کے اندر ہے، جس کو خدا نے نام دیا روح۔ یہ روح کے کرشمے ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی تک۔ یہ روح ہے جو انسان کے برین کو ایکٹیویٹ کرتی رہتی ہے، یہ روح ہے جو انسان کو خدا سے ملاتی ہے،
یہ روح ہے جو انسان کو سکھ بھی دیتی ہے، شانتی بھی دیتی ہے. یہ روح ہے کہ جو انسان کو آنکھیں دیتی ہیں انتکرن کی، اور یہ روح ہے کہ خدا اور انسان ایک ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹریننگ ہے پتھر کے نیچے پسنے کے لیے ہم نے نام رکھا بیت الخیال. ٹریننگ کا نام رکھا بیت الخیال. اس کے اندر سے ایسنس نکالنے کا نام رکھا بیت الخیال. اور بیت الخیال کہتے ہیں خیال کا گھر. بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. وہ لفظ بیت نہیں ہے جو ہم حضرت امام کے ساتھ جا کے تو ہم بھیٹنا کرتے ہیں، اس کو ہم بیعت کہتے ہیں. بیعت یہ بیت ہے. بیت کا مطلب گھر، خیال کا گھر. یعنی انسان مٹی کے، لکڑی کے، پتھر کے گھر کے اندر سے نکل کے خیال کے گھر میں چلا جائے. امیجنیشن اسی میں سے پیدا ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحابوں نے پوچھا، یا نبی آپ کو نبوت ملی، اس کے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ کتابوں کی بات ہے، ورنہ آپ تو مانتے ہیں نا اس بات کو کہ نبی کریم جنم سے نبی تھے. ہمارا اسماعیلی مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر نبی جنم سے نبی ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے تو خدا کے امر سے اپنی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں، وگرنہ تمام نبی اور تمام امام جنم سے ہی پاک ہوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا، یا نبی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ حضور نے فرمایا، میں سوچا کرتا تھا. پوچھا، یا نبی کیا سوچتے تھے؟ فرمایا کہ میں خدا اور اس کی کریشن کے لیے سوچتا تھا کہ ایک درخت ہے، کھجور کا جھاڑ ہے، اس کی گٹھلی کتنی چھوٹی ہے. اس چھوٹی سی گٹھلی میں سے اتنا بڑا درخت بن گیا، اتنا اونچا. بعض دفعہ کھجور کا جھاڑ 50 فیٹ اونچا ہوتا ہے، ناریل کی طرح. ناریل، کھجور یہ سب پام فیملی ہے. اس کے اندر ناریل زیادہ اونچا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ 70 فٹ تک جاتا ہے، لیکن کھجور عام طور پہ 50 فٹ تک رہتا ہے. نبی کہتے ہیں کہ میں خدا اور اس کی خلقت جو ہے اس کے لیے سوچا کرتا تھا کہ اس نے یہ سب کس طرح بنائی اور کیسی کاریگری سے بنائی. یہ سوچتے 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 نبی فرمایا، میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا. مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. اور پھر آہستہ 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 میری یہ حالت ہو گئی کہ نہ مجھے کھانے کی سدھ رہی، نہ پینے کی سدھ رہی، نہ نیند کی سدھ رہی. میں گھنٹوں نہیں لیکن کئی دن تک ایک کنڈیشن کے اندر خدا کی اس کریشن کے لیے سوچتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم خدا کی جو کریشن ہے تم اس کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے بنانے والے کی تعریف کرو اور بنانے والے کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت برس پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر آدمی کے ہاتھ پر ایک آرٹیکل آیا تھا. میں نے کچھ 10 دفعہ وہ آرٹیکل پڑھا. اس لیے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کی کنسٹرکشن کو دیکھو. یہاں دیکھنے کا مطلب اسٹڈی کرو. تو جب وہ آرٹیکل میں نے پڑھا تو اللہ پاک کی وہ باتیں مجھے یاد آ گئیں کہ تم اپنے ہاتھ کی اسٹڈی کرو. اتنا اچھا آرٹیکل تھا، ابھی بھی کہیں میرے پاس ہے. ایک ونڈرفل کریشن. اس ہاتھ سے ہم کتنے کام کرتے ہیں، اس کے اندر کتنی بناوٹ اور کیسی اس نے اسٹرنجز اور ڈورے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ہاتھ کے اندر
ایسا کچھ میٹر ہے نہیں، لیکن ہم جتنا چاہیں پریس کریں، جتنا چاہیں ڈھیلا چھوڑیں، 2 انگلیوں سے پکڑے، 4 انگلیوں سے پکڑے، 5 انگلیوں سے پکڑے، بعض چیزوں کو 1 انگلی کے اوپر ہم بیلنس کر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ کی خالی اسٹڈی 3 پیج کا یہ آرٹیکل انسان کو پزل کر دیتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ ہمارے دل کی طرف دیکھ لو، اپنا جو دل ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، ہماری عمر جتنی ہوتی ہے اس عمر سے 5 مہینے زیادہ ہارٹ کی عمر ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب یہ 4 مہینے 15.5 16 اٹھواڑیے پورے ہوتے ہیں تو یہ ہارٹ شروع ہوتا ہے۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم نے تو جنم بھی نہیں لیا، اس کے 5 مہینے پہلے ہارٹ شروع ہوتا ہے۔ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ آدمی سو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھہر جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ آدمی کبھی کبھی نیند میں ایسا چڑھ جاتا ہے کہ برین بھی کام نہیں کرتا، لیکن یہ ہارٹ چلتا رہتا ہے، دن کو بھی جاتا رہتا ہے، رات کو بھی چلتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں۔ یہ حضرت جو سو جاویں تو دنیا سو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا، ختم ہو گیا نا۔ ایک گوشت کا ٹکڑا، اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہی گوشت ہے، چلتا رہتا ہے، دن اور رات چلتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، اور اس کے اندر 4 جو کھمنے ہیں، 2 اوپر بڑے، 2 نیچے چھوٹے، ان چاروں کے اندر سے خون آتا ہے سارے بدن میں گھوم کے، بدن کے اندر جتنی بھی گندگی چیزیں ہیں وہ سب لہو اکٹھی کر کے لے آتا ہے۔ اس خون کا جو بلو ہو گیا، یہ بلو خون واپس ہارٹ میں جاتا ہے، لنگس میں جاتا ہے، صاف ہو کے لنگس میں سے واپس ہارٹ میں آتا ہے، اور ہارٹ میں سے پھر یہ سارے بدن میں گھومتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس چیز کو؟ بیت الخیال کی وعظ کے اندر میں آپ کو ہاتھ اور ہارٹ کی باتیں کر رہا ہوں، میرے پیر نے کی ہیں۔ صدر الدین نے گرباولی کے اندر اپنے بدن کی کنڈیشنز کی حالتیں بتائی ہیں۔ ہمارے بدن میں کتنی نس ناڑیاں ہیں، ہمارے بدن میں گلینڈز کتنے ہیں، ہمارے بدن کے اندر آنتڑے کتنے ہیں، ہمارے بدن کے ناک، آنکھ، منہ، کان کا وستار کیا ہے، یہ ساری چیز گرباولی کے اندر بتائی ہے۔ مگر یہ بتانے کی ضرورت کیا؟ بتانے کی ضرورت بہت ہے۔ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے بدن کی جو کیمیکل سائیڈ ہے، اپنے بدن کی جو ہماری بایولوجیکل سائیڈ ہے، اس کی ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اسٹڈی ہم کو بیت الخیال میں کام آتی ہے۔ کس طرح کام آتی ہے؟ ایک آدمی گوشت ہی کھاتا ہے، بھاجی بکالا نہیں کھاتا، تو گوشت کھانے سے کئی برسوں کے بعد اس کے بدن کے اندر گوشت میں ایک قسم کی پوائزن ہے، وہ پوائزن بلڈ میں رہ جاتی ہے، بھلے بلڈ نکل جاتا ہے لیکن ٹشو کے اندر اور ہمارے جتنے سیلز ہیں اس میں بلڈ رہ جاتا ہے۔ ہم نے ایک بکرے کو کاٹا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بلڈ نکلنے دو۔ اگر ہم بلڈ نہیں نکلنے دیں تو اسلام کی نظر میں یہ گوشت حرام ہے، اسی کو حلال اور حرام کہا گیا۔ اسلام کی نظر کے اندر خدا کا نام لے کے ہم نے بکرے کو کاٹا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو بلڈ ہے پمپ ہو کے باہر نکل جائے۔ کبھی ہم نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے، بھلے ہم نے خدا کا نام لیا لیکن اس کے گلے کو دبا کے، گنگڑا کے اس کو مار ڈالے، سفوکیٹ کر کے مار ڈالے اور اللہ کی تکبیر بھی کرے تو بھی یہ گوشت حرام ہے اسلام میں۔ تو بلڈ نکل جانے سے اس کے بدن کے اندر جو پوائزنس میٹر تھی وہ نکل گیا، مگر دینداروں ابھی بھی اس کے اندر پوائزنس میٹر ہے، اس لیے نبی فرمایا کچا گوشت مت کھاؤ، پکا کے کھاؤ۔ اور پھر نبی نے یہ بھی فرمایا
کہ گوشت کو سکھا کے مت کھاؤ، ڈرائی کر کے مت کھاؤ، کیونکہ سوکھے ہوئے گوشت کے اندر وہ جو بلڈ کی چھوٹی چھوٹی بوندیں رہ گئی ہیں کہ جو ٹشو اور سارے سیلز کے ساتھ ہیں، ان میں پوائزن پیدا ہو گئی. اس لیے ہم بوائل کر کے پکا کے کھاتے ہیں تاکہ بوائل کرنے سے وہ پوائزن مٹ جاوے. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر جب گوشت کھاؤ تو جتنا بن سکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤ. بڑے بڑے ٹکڑوں کے اندر ابھی بھی تھوڑی پوائزن رہ جاتی ہے. تو یہ جو پوائزن ہے بلڈ میں ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبیوں کی معرفت سے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک آدمی جو گوشت ہی کھاتا ہے کئی برسوں کے بعد اس کے سسٹم کے اندر اس کھانے والے امپورٹڈ گوشت کے اندر بلڈ کے اندر جو پوائزنس میٹر ہے وہ ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے. سب سے پہلے کس کے اوپر مار پڑتی ہے پتہ ہے؟ کڈنی کے اوپر، اور سیکنڈلی لیور کے اوپر. جو گوشت کھاتے ہیں ان آدمیوں کی سب سے پہلے جو سکنس ہوتی ہے تو ان کی یہ ہے کہ ان کے کڈنی ویک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کڈنی فلٹر ہیں. بلڈ کو، یورین کو فلٹر کرنے والے کڈنی ہیں. اور دوسرے ہارٹ ہے جو کیمیکل فیکٹری ہے، اور یعنی ہارٹ جو ہے تو وہ پمپ ہے، لیکن لیور کیمیکل فیکٹری ہے، اس کا لیور بھی بگڑ جاتا ہے. جو آدمی ویجیٹیرین ہیں ان کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. تو ہم کو ہمارے پیروں نے، مرشد نے، نبیوں نے ایسا فرمایا کہ تم گوشت جتنا بنے کم کھاؤ. کم گوشت کھانے سے یہ پوائزنس میٹر کم ہوتا ہے، اور بلڈ کو جو سپلائی جاتی ہے اس کے اندر پوائزنس میٹر بھی کم ہوتا ہے. اور عبادت کے اندر ہم کو برین کی ضرورت ہے، اور برین کو بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے لیے پیر کہتے ہیں گوشت نہ کھاؤ. لیکن امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کھایا کرو، نہیں تو ہندو جیسے ہو جاؤ گے. یہاں ہندو کا نام کیوں لیا؟ ہندو کا نام اس لیے لیا کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی. آج ہندوؤں میں اتنی ہمت اس لیے ہے کہ گوشت کھانا شروع کر دیا ہے. گرو پیر حسن کبیر دین 111 برس کی زندگی جیے، لیکن ساری زندگی پیر حسن کبیر دین نے گوشت نہیں کھایا. یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد ایک ہی ہے کہ عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے ہر بات کا. کھانے کے لیے کیئرفل رہو، کپڑے کی بابت میں کیئرفل رہو، اپنے بیہیویئر کی بابت میں کیئرفل بنو، یاروں دوستوں کو بنانے میں بھی کیئرفل رہو. اچھے آدمی کے ساتھ یاری کرو، اچھے پاک کپڑے پہنو، اچھا پاک کھانا کھاؤ، ایکسرسائز بھی کرو کہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے. اور اس طرح سے کمانی بھی ایسی کرو کہ جو پاک اور محنت کی کمانی سے ملے. اس میں سے دسمن نکال کے کھانا کھاؤ تو ہمارے اندر وچار، خیال، ہماری آتما کو جو پوشن ملے وہ پاک ہوئے. یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ نے ساری دنیا جب بنائی، دیکھو کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں خدا نے بنائی. یہ سب کی سب ہمارے اندر ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اندر جھاڑ ہیں، جنگل ہیں، سمندر ہیں، اندر بستی بھی ہے، اندر سورج اور چاند بھی ہیں، بے شمار سورج چاند ہیں. پھر تو کہتے ہیں انیک سورج ہیں، انیک، کہ جس کا کوئی شمار نہیں. اتنے سورج ہمارے اندر. ہاں، کبھی آپ نے وہ چیز کہ جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں اپنے اسکولوں یا یونیورسٹی میں اسٹڈی کی ہے؟ ایک ایٹم ہے، سمپلسٹ ایٹم جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن، اس کے اندر ایک پروٹون ہے، ایک الیکٹرون ہے. پروٹون جو ہے وہ پازیٹیو ہے، الیکٹرون ہے وہ نیگیٹو ہے. اور یہ جو الیکٹرون ہے وہ پروٹون کے آجو بازو میں گھومتا رہتا ہے. یہی سورج ہے، یہی چاند ہے. پروٹون ہے وہ سورج کی طرح ہے، الیکٹرون ہے وہ چاند کی طرح ہے. الیکٹرون میں نیگیٹو
एनर्जी है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ये दोनों मिलके इन्होंने हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है। तो अब आप देखो हमारे बदन के अंदर हिसाब बिगड़ के सेल्स हैं, काउंटलेस सेल्स हैं। हर एक सेल जो है वो एटम से बने हुए हैं और हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही सूरज और चांद है। आप विचार करो 600 वर्ष पहले हमारे पीर सदरुद्दीन को ये पता था। उन्होंने दुनियावी साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन कहते हैं धीरे वीरा घाट, इस घट के अंदर इंसान के अंदर अनंत मूरत हंस रूपी, अनंत मूरत हंस रूपी, अनंत सूरज ने चंद्र, बेहिसाब सूरज हैं, बेहिसाब चंद्र हैं। और ये क्या कहा कि अनंत हंस, अनंत मूरत हंस रूपी। मूरत का मतलब कि कोई शेप, कोई जीव। हमारे जो सेल्स हैं वो लिविंग है, लिविंग बॉडीज हैं, और ये लिविंग बॉडीज हैं, ये मूर्त है। हर एक सेल के अंदर लाइफ है। आप हाथ को ऐसा जोर से रगड़ डालो, कभी माइक्रोस्कोप लेके देखो तो हजारों सेल्स हमने हाथ से निकाल डाले, सिर्फ रगड़ने से हमारे हजारों सेल्स निकल गए और हर एक सेल के अंदर लाइफ है। देखो खुदा ताला ने हमारे बदन में कितनी चीजें रखी हैं। तो चढ़ते चढ़ते इससे आला दर्जे की चीज है वो माइंड है। इस माइंड के अंदर एक जगह है जहां अक्ल है, और अक्ल का जो सेंटर है वो हमारा आत्मा है, रूह है हमारी। अब हमारे बदन में क्या क्या चीजें आई? हमारा शरीर आया, हमारे अंदर का दूसरा इंसान आया जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, फिर हमारा जीव आया, हमारा मन आया और आत्मा आई। जब हम गुजर जाते हैं ये बॉडी निकल जाती है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी के अंदर जीव, मन, आत्मा रहते हैं। वो हमको आंख से नजर नहीं आते, लेकिन एटमॉस्फेयर में फ्लोट होते हैं। उनको अभी तक नजात नहीं मिली। नजात जब मिल जाती है तो वो जमीन से ऊंचे चले जाते हैं और वो बहिश्त में जाते हैं। बहिश्त का मतलब वो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि उनको वहां सुख और शांति रहती है, व्याधि, चिंता, फिक्र कुछ नहीं होती। ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये बहिश्त है। ऐसे लोग जो दुनिया में खराब और बुरे हैं, गुनहगार हैं, उनको भी ऐसी ही कंडीशन में से पसार होना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव साइड में। उनकी भी एस्ट्रल बॉडी, जीव, मन और आत्मा साथ ही जाता है, लेकिन उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जलन होती है, जलते हैं। वो जो पहली बात मैंने की वो नूरी हालत आ गई, और ये जो दूसरी बात कर रहा हूं तो नारी हालत आ गई। नारी कहते हैं दोज़खी को। बहिश्त और दोज़ख ऑपोजिट हैं, उधर नूर है, इधर आग है। ये आग है, ये जलन है, ये दोज़ख है। मैंने आपको एक आध दफा शायद कल परसों किधर कहा ये जन्नत और दोज़ख कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इस दुनिया के अंदर मरने से पहले हम जन्नत और दोज़ख में से पसार होते हैं। दोज़ख में से तो बहुत लोग पसार हो रहे हैं, जिनको व्याधि है, चिंता है, घबराहट है, फियर है, अकेलापन है और हर वक्त मेंटल टेंशन है। ये दोज़ख की हालत है। वो लोग जो सुबह उठते हैं, खुदा को याद करते हैं, बैतुल ख्याल में जाते हैं, खुदा से ताल्लुक रखते हैं, वो आदमी जन्नत की हालत में है। बैतुल ख्याल इंसान को सुख शांति देता है। बैतुल ख्याल की जो हमारी इबादत हमारे मौला ने हमें बख्शिश की, दीनदारों, ये उसकी बहुत बड़ी बख्शिश है। हम लोगों को मालूम नहीं कि बैतुल ख्याल चीज क्या है। बैतुल ख्याल के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि हम लोग तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं, बाहर से किसी को आने नहीं देते, यानी हम बाहर का कोई भी ख्याल अंदर आने नहीं देते। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ज़ंज़िबार गए
1899 کا فرمان ہے. بیت الخیال والوں کی ملاقات ہوئی. صاحب فرمایا دیکھو بتی جھانکی کرو اور تلوار رکھو اور دروازے بند کرو. مولا تو فرمان کر کے چلے گئے. دوسرے دن صبح پروڑیے جب مفتی کمڑی آئے سب دروازے بند کر دیے, بتیاں بجھا دی, ایک تلوار بھی جماعت خانے میں لے کے آئے, پاٹ پہ تلوار رکھ دی. دوسرے دن مولا آئے تو مکھی کو پوچھا, مکھی میں نے فرمان کیا دروازے بند کرو, بتی جھانکی کرو, تلوار رکھو, حق دم یہ تلوار پڑی, ہم نے سب دروازے بند کیے اور بتی جھانکی کی. ماں باپ بہت ہنسے. وہ چھوٹی بٹن والی کتاب ہے سندھی کے اندر کھوج کی میں, بیت الخیال کے جو پرائیویٹ فرمان ہے یہ فرمان اس میں لکھا ہوا ہے. ماں باپ فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے جو کہا وہ تو تم سمجھے ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا کہ دروازے بند کرو کہ تمہارے خیال کے دروازے, باہر کے وچار تمہارے اندر من میں نہ آویں, ان کو سٹاپ کرو. یہ دروازے باریاں بند کرو گے تو گرمی ہوگی, فریش ایئر نہیں آئے گی. اور بتی جھانکی کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیند کی جو بتی ہے اس کو ٹال دو. یہ بتیاں بالکل بند کر دو گے تو اندھیرا ہو جائے گا, کوئی آدمی چل نہیں سکے گا, گر پڑے گا. اور تلوار میرا مطلب یہ تھا کہ تم یالی کے جات کی تلوار سے اپنے شیطان جو چھپا ہوا اندر دشمن ہے اس کو مارو. یہ تلوار رکھو گے کسی کا خون ہو جائے گا تو یہ برا ہوگا. ہمارے اندر پہلا کام یہ ہے کہ دروازے بند کرو. عبادت میں بیٹھنا ہے, عبادت کے طریقے, عبادت کے سرٹن لاز ہیں, سرٹن کنڈیشنز ہیں. ان کنڈیشنز کو مانے بغیر ہم عبادت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو 25-50 کیا ساری زندگی برس بھی بیٹھیں تو بھی ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. عبادت کے کچھ لاز ہیں, ان لاز کو ہمیں جاننا چاہیے. اور ہر ایک مشنری کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعت کو یہ لاز سکھاوے. اور وہ لوگ بھی جو جماعت کے اندر عابد ہیں, جنہوں نے کچھ پایا ہے مولا کے دربار سے, وہ بھی دوسروں کو سکھاویں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جب ہم بیٹھک کے اوپر بیٹھیں تو ہمارے باہر کے خیالات نہیں آنے چاہیے. آج یہ بہت تکلیف ہے. کتنے ہی لوگ مجھے پوچھ چکے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایکاگر نہیں ہوتا, یعنی کنسنٹریشن ہم نہیں کر سکتے. تو آؤ پھر صدر دین کے پاس. پھر صدر دین نے ہم کو کنسنٹریشن کرنے کی ایک بڑی اچھی ٹیکنیک بتائی ہے اور اتنا امیڈیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. پھر صدر دین فرماتے ہیں کہ جب تم بیٹھو اور تمہارے خیال نہ لگیں تو تم سانس لے کے اپنے اندر یعنی انہیل کر کے اس کو روکو 1, 2, 5 سیکنڈ, بہت لمبے ٹائم تک نہیں, صرف 1-2 سیکنڈ. سانس کو جیسے ہی روکو گے امیڈیٹلی باہر کے سب تھاٹس بند ہو جائیں گے اور واللہ کبھی فیل نہیں ہوتے. اس میں سانس کو ذرا سا روک لو, باہر کے تمام وچار ختم ہو جائیں گے, ایک دم من شانت ہو جائے گا. اور پھر اپنے بول کا جاپ کرو. ہمارا جو من ہے وہ مرکوری کی طرح ہے, کھلتا رہتا ہر وقت, بیٹھتا نہیں. تو اس کو پکڑنا چاہیے. ٹائم لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کنسنٹریشن ہوتی ہے, پھر من سلپ ہو جاتا ہے, باہر کے خیال پھر آنے لگتے ہیں. پھر سانس کو روک کے اس کو سٹاپ کرو اور بیت الخیال کے جاپ کو چالو کرو. یہ لڑت کرتے رہو, یہ سٹرگل کرتے رہو. 2-4 برس کے بعد انشاءاللہ 1 منٹ تک, 2-4 برس کے بعد 1 منٹ تک ایک دم اکھنڈ کنسنٹریشن ملے گی. اس کو کہتے ہیں اکھنڈ سرتی, کمپلیٹ کنسنٹریشن. یہ 1 منٹ کی کمپلیٹ کنسنٹریشن آپ کو اتنا سکھ دے گی, اتنی خوشی ہوگی کہ دل میں سما نہیں سکے گی. دل چاہے گا میں کسی کو کہوں مجھے لاٹری لگی ہے, لیکن پیروں نے منع کیا ہے, اس کو سماؤ,
सहन करो, खुशी को भी सहन करो। जिस तरह दुख जो है अंदर नहीं रहना चाहता, खुशी भी अंदर नहीं रहनी चाहती, लेकिन दुख भी सहन करो, सुख को भी, खुशी को भी सहन करो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स को ठीक रखो और अपने मन को स्टेबल रखो। एक बाई मेरे छोकरी इधर आई अभी, मुझे बोली मुझको बैठक करना सिखाओ। मैंने बोला इंशाअल्लाह, और मैं अपनी आवाज पूरी कर लूं, मैं इधर बैठूंगा, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एक दो आसन किस तरह से हैं कि जिन हालत में आसनों पे, पोजीशन पे बैठने से आदमी की कंसंट्रेशन इजी होती है और इबादत के अंदर हेल्पफुल बनती है। मौलाना हजर इमाम ने न्यूयॉर्क के अंदर फरमान किया। यह फरमान पहले उसने कभी नहीं किया, किधर नहीं किया, पहली दफा यह फरमान उसके मुंह से सुना कि मिशनरी तुमको बैठक करके बताएंगे कि तुम किस तरह बैठक करो। तो पीरों ने जो हमें तरीके बताए हैं, पीरों ने, दूसरे के तरीके बहुत है, हम उन पे नहीं चलते, हम तो पीरों के बताए हुए तरीके पे चलते हैं। तो जब हम सुबह इबादत करते हैं, सुरती लगाने का मैंने आपको रास्ता बताया। इस सदरुद्दीन फरमाया है कि तुम सांस को रोको तो तुम्हारे ख्याल इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह लड़त करते करते आगे बढ़ो। जो जो आगे बढ़ते जाओगे तू जल्दी 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 नवी नवी चीजें मिलती जाएंगी। पहली इनर्शिया है वो बड़ा मुश्किल है, पहला कदम मुश्किल है। गाड़ी खड़ी है, आप उसको जो फर्स्ट गियर में डालोगे, जो ताकत वाला होता है, तभी गाड़ी उठेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट गियर में गाड़ी फास्ट नहीं चल सकती, लेकिन थर्ड गियर में फिर भागती है। इस तरह अंदर के गियर्स भी पहले मुश्किल हैं। एक दफा ट्रैक के ऊपर अगर गाड़ी चढ़ गई तो फिर आप बहुत जल्दी थोड़े टाइम में नवी नवी दुनियाएं और मंजर के जो उसको सप्लाई करनी चाहिए। जैसा कि हम कोई भी मशीनरी लेते हैं तो उसको ऑयलिंग चाहिए, इसी तरह से बैतुल ख्याल की इबादत कायम रखने के लिए और वो इबादत बिल्कुल एक्टिव और इफेक्टिव रहे, उसके लिए कुछ सप्लाई की जरूरत है। और वो सप्लाई है हमारे नेक अमाल, हमारी दर्सून। बैतुल ख्याल में दर्सून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने मजहब की बात करता हूँ। यूं तो दुनिया में बहुत से ट्रांसडेंटल मेडिटेशन वाले और योगा मेडिटेशन वाले ऐसे हजारों ग्रुप हैं, अलंकारी ग्रुप हैं, योगा ग्रुप्स हैं, स्वामियों और दूसरे ऐसे गुरुओं ने बहुत से पंथ निकाल रखे हैं। अमेरिका के अंदर कम से कम 125 से 150 ऐसे मेडिटेशन के ग्रुप्स हैं जो रेगुलरली मिलते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स और हमारे अंदर बहुत फर्क है। उन लोगों का एम और है, हमारा एम जुदा है। हमारा एम नूर है, उनका एम शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्टेबिलिटी या खुशी। उनका एम नूर नहीं, हमारा एम नूर है, हमें नूर तक पहुंचना है। आप किसी भी दुनिया के अंदर ये जो ग्रुप्स हैं, 2-4 ग्रुप्स में घूम के आया हूं, मैं उनका मेंबर कभी नहीं बना, लेकिन उन लोगों के अंदर भी एक जाप होता है, वो भी बैठक के तरीके सिखाते हैं। लेकिन असल चीज क्या है? नूर की इंटेंशन। वो लोग जब लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको पैम्फलेट्स देते हैं, स्पीच देते हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी नर्वस सिस्टम है रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारी रियादी फिक्र निकल जाएगी, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सच बात है, लेकिन वो इबादत नहीं। मेडिटेशन है इंग्लिश वर्ड, मगर वो इबादत नहीं, वो बैतुल ख्याल नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिरी चीजों तक ही पहुंचने की बात है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अरे भाई ये तो दवा खाने से भी हो सकता है, चलो दवा ना खाइए, एक्सरसाइज करते रहो, अपना खाना पीना बदल डालो तो भी हो जावे। लेकिन ये जरा इजी वे है, तुम्हारी हार्ट बीट है ना वो स्लो हो जाएंगी, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सच्ची बात है। और ये चीजें उनको मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है। लेकिन हमारे बैतुल ख्याल के अंदर ये हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल मौला है। ये जो रूह हमारे अंदर है
یہ مولا کی چنگاری ہے، اسپارک ہے، اس آگ میں سے یہ چنگاری آئی ہوئی ہے، تو یہ چنگاری واپس اس کے نور میں جائے، یہ ہمارا ایم ہے کہ میں اس دنیا سے جب اٹھ جاؤں اس کے بعد نہیں، لیکن مرنے سے پہلے میں مولا کے نور میں ایک ہو سکوں، تاکہ مرنے وقت مجھے آسانی ہوئے، تاکہ مرتے وقت مجھے ڈھیل نہ ہوئے، ٹائم نہ لگے، ڈیلے نہ ہوئے، ادھر آنکھ بند ہوئی، ہاتھ بند ہوا اور مولا کے نور میں مکس ہو گئے، یہ ہمارا ایم ہے۔ تو ہمارے مذہب کے اندر بیت الخیال میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری دستبند بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری دستبند برابر نہیں تو بیت الخیال کی محنت میں ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی ہم جو جاننا چاہتے ہیں۔ دینداروں، اپنی دستبند کا دھیان رکھو۔ دستبند گرو مرشد کے فرمان برداری میں آتی ہے، 3 وقت کی دعا گرو مرشد کے فرمان برداری میں آتی ہے، نیک اعمال، اچھے وچار، اچھی سنگت، اچھا کھانا اور اپنے بدن کی وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے مائنڈ اور ہماری روح کے ساتھ سبند رکھتی ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ میں کل ہی ایک جگہ واعظ کر رہا تھا، کل شام کو 100 کریا کا ٹرانسلیشن کر رہا تھا گرین لینڈ میں۔ ان 100 کریاؤں کے اندر اعمال، کھانا پینا، بدن اور انتکرن کو کلین صاف کرنے کے میتھڈز بتائے۔ تو ان کے اندر ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں، ہمارے چاروں طرف وہ سوسائٹی ہے کہ جو شراب پیتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، ڈرگس کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت، ایمان نہیں ہے۔ تھوڑے تھوڑے مٹھی بھر لوگ جیوز میں ہیں، کرسچنوں میں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، ہندوؤں میں ہیں، تمام قوموں میں تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کینیڈا کی 23 ملین کی بستی میں 2 کروڑ 30 لاکھ، 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ کی بستی میں خدا تعالیٰ کے بھگت کتنے؟ اسماعیلیوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، ہماری سانتری 37,000 کی بستی یہ ہے، لیکن سارے کینیڈا کے اندر ہمارے بستی جتنے بھی لوگ خدا کے بھگت نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم 37,000 ہیں جو دعا، عبادت، بندگی وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی 100% نہیں ہے۔ بچوں کو چھوڑ دو تو بھی ہم لگ بھگ 25-30 ہزار تو ہیں نا، 25 ہزار جتنے، تو 25 ہزار میں 25 ہزار سب کے سب 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے، جماعت خانے نہیں آتے، سب لوگ ہر روز جماعت خانے نہیں آتے۔ سچ ہے، کوئی اسکول جاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، شام کے وقت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ نہ ان کو اسکول جانا ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی بزنس ہوتا ہے، نہ شام کے وقت کوئی جاب ہوتی ہے، بیٹھے ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، سوٹے لگاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے۔ لیکن آپ پوچھو گے تیرے پاس بیت الخیال کا بول ہے تو ہے، پھر لینے کی ضرورت کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ مولانا حضرت امام جدھر بھی جاتے ہیں فرمان کرتے ہیں کہ تم یہ بول لینے کے لیے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے بیت الخیال کیا ہے؟ تو میں تم کو بتاؤں، یہ بیت الخیال سب کے لیے نہیں ہے، یہ بیت الخیال ان کے لیے ہے کہ جن کے من کے اندر یہ آشا اور ڈیزائر ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں اور خدا کے نور تک پہنچیں۔ اگر تمہارا یہ ایم ہے، اگر تم یہ سمجھ کے آئے ہو تو بڑی خوشی سے آئے، لیکن کبھی کسی کے کہنے سے چلے آئے ہو یا یہ بات تمہارے دل میں نہیں، تو حضرت امام انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یو کین گو آؤٹ اینڈ آئی وونٹ فیل اینی تھنگ آفینسو۔ مولا کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی باہر چلے جاؤ، مجھے برا نہیں لگے گا۔ تو بیت الخیال جو ہے وہ ان سلیکٹڈ آدمیوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں یہ ڈیزائر پیدا ہوئے کہ میں انسان ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ایک دن مروں گا، تو پھر میرے آتما کا کیا ہوگا، میرے جیو کا کیا ہوگا۔ جن کو یہ فکر ہے دینداروں، ان کے لیے بیت الخیال کی بندگی ہے۔ جن کو یہ فکر نہیں ہے
تو ان کو بیت الخیال میں آنے کی ضرورت بھی نہیں. بیت الخیال ان کے لیے نہیں ہے. اور اگر بیت الخیال ہے، اگر ان کو یہ ڈیزائر ہے تو ان کے دل کے اندر ویراگ پیدا ہوتا ہے. وہ دوسرے کی عورت کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، یا عورت ہے تو دوسرے مرد کے ساتھ دوستی نہیں کرتی. یعنی ان کی نظر پاک ہوتی ہے، ان کے وچار پاک ہوتے ہیں. وہ ویبچاری اور زنا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ تمباکو اور شراب پینے والے نہیں ہوتے، وہ بدیاں برائیاں کرنے والے نہیں ہوتے، وہ چوریاں کرنے والے نہیں ہوتے. ان کے اندر اور باہر جو اعمال ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کی نندا نہیں کرتے. ان کو ڈر ہے اس چیز کا. لیکن جو دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے؟ ان کو کوئی احساس نہیں، کچھ نہیں. جس کو فیلنگ ہی نہیں اس کے لیے کوئی چیز نہیں. ایک آدمی نیچے زمین پہ سویا تھا، پاس نکلتے نکلتے کسی کتے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا، ٹانگ اٹھائی اور پیشاب کر دیا. اب اس کو اس بات کا خیال بھی نہیں تھا. کیوں کہ پیشاب کیا اس کے کپڑوں کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد گیلے ہوں گے تبھی پتہ لگے گا. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر سو جانے؟ جیسے تو بہت سے ایسے آدمی ہیں ادھر بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا کے اندر بھی، کہ جو رات کو فٹ پاتھ کے اوپر اس ٹھنڈی کے اندر بھی سوتے ہیں. فٹ پاتھ کے اوپر نہیں تو کسی اندر تھوڑی جگہ جو ہوگی وہاں جو سو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کینیڈا کے اندر بہت اچھی کنٹری ہے ہماری، پھر بھی کینیڈا کے اندر 2 سے 2.5% آدمی بھوکے رہتے ہیں. اور اس لیے ان کے لیے فوڈ بینکس بنائے ہوئے ہیں جہاں پکے ہوا کھانا ان کو فری دیا جاتا ہے. لیکن امریکہ کی حالت بہت خراب ہے. امریکہ کی 24 کروڑ کی بستی ہے. اس 24 کروڑ کی بستی کے اندر 10 لاکھ یعنی 1 ملین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں. وہ لوگ بامبے کی آدمیوں کی طرح فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. ان کے پاس ایک تک کھانے کے پیسے نہیں ہیں. امریکہ میں پاورٹی بہت. یہ میں نے کنڈیشن بیان کرنے کا ایک ہی مقصد رکھا کہ ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اونچے ہیں یا نیچے ہیں. کیریکٹر کے لیے بولتا ہوں. وہ لوگ کہ جو دنیا کی موت شوق اور بدیوں میں پڑے ہیں ان کو روحانی جاگرتی نہیں ہے، اور جن کو روحانی جاگرتی نہیں ہے ان کو بیت الخیال میں انٹرسٹ نہیں آ سکتا. ان کو خدا تعالیٰ کی یاد نہیں آ سکتی. ان کے دل کے اندر یہ ویراگ نہیں لگ سکتا کہ مجھے مرنا ہے تو مرنے کے بعد میرا جو آتما ہے وہ خدا کے نور سے مل جائے. یہ خیال کسی کسی کو ہے. اور وہ ہم الحمدللہ اسماعیلیوں میں ایسا گروپ ہے کہ جن کو یہ خیال ہے. اس گروپ کو ہم بیت الخیال کا ممبر سمجھتے ہیں. اپنے دل کو پوچھو، ہم روز عبادت کرتے ہیں دینداروں؟ ہم جتنے بیت الخیال میں ہیں اس میں 10% ہارڈلی، شاید میں بھول کرتا ہوں تھوڑی بہت، 25% تک نہیں جا سکتا. 10%، 15% آدمی ہیں بیت الخیال کے جو ممبر جتنے. سب وہ لوگ جنہوں نے بول لیا ہے ان میں سے 10% آدمی ایسے ہیں کہ جو روز بندگی کرتے ہیں. لیکن میجورٹی ہمارے ایسے ہیں جو روز بندگی نہیں کرتے، ویک میں 1-2 دن آتے ہیں. کوئی ایسے ہے کہ مہینے میں 1-2 دن آتے ہیں. کوئی ایسے ہے کہ واز سن کے ذرا دل کے اندر خیال آیا تو 2-5 دن 2-4 اٹھواریے کہ 1-2 مہینے آئے پھر سو جاتے ہیں. اس کے لیے امام نے ایسے لوگوں کے لیے ستاروں کا حکم کیا کہ برس میں تم 4 ستارے ڈالو تو ستارے کی گرمی سے ستارے میں بھی آتے ہیں، 1-2 اٹھواریے بعد میں بھی آتے ہیں. لیکن 10% ہیں کہ جو روز عبادت کرتے ہیں. وہی سچے عابد ہیں، وہی سچے بیت الخیال والے ہیں. اور باقی تو آپ سمجھ لو مومنوں، مہندی کے پتے کو پتھر کے نیچے پیسو، اس کایا کو اپنے جیو کو محنت دو، ٹریننگ دو، اسٹرگل کرو. مولا فرمایا بیت الخیال جو ہے وہ ہارڈ ڈسپلن ہے، سخت ڈسپلن ہے. آدمی کو صبح اٹھنا چاہیے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایکسپیرینس کی میری بات ہے یہ، نہ آپ کو الارم کی ضرورت ہے، نہ
ٹیلی فون کے کال کی ضرورت ہے، نہ کسی کے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ایک دفعہ بیت الخیال کا رستہ مل گیا تو آپ رات کو اپنے من میں گھنٹی کا ٹائم رکھ کے سو جاؤ آرام سے، برابر وہ ٹائم کے اوپر آپ کو مولا اٹھا دے گا۔ پھر 1 بجے سوو کہ 9 بجے سوو، آپ کو وہ چیز کوئی دخل نہیں کر سکے گی، کیونکہ برسوں کی عادت ہو گئی۔ بیت الخیال کے اندر بڑی شکتیاں ملتی ہیں، شریرک شکتیاں بھی ملتی ہیں، مانسک شکتیاں بھی ملتی ہیں، روحانی شکتیاں تو ہیں ہی۔ تو ہم کو بیت الخیال میں تو دنیا اور دین دونوں فائدے ملتے ہیں۔ روز اٹھو۔ جماعت خانہ کبھی روز نہیں پہنچ سکتے کوئی کارن سر، ہم کو رائڈ نہیں ملی یا جماعت خانہ بہت دور ہے، تو اٹھو، 3:45 بجے اٹھو، برش کرو، یوں ہی اٹھ کے مت بیٹھ جاؤ، برش کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جا کے اپنا بلیڈر خالی کرو، یعنی یورینیٹ ہونا چاہیے۔ آدمی ساری رات سوتا ہے تو اس کے بلیڈر میں پیشاب بھر جاتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو خالی کرو تاکہ نروس ٹینشن نہ ہوئے۔ برش کرو، آدھا گلاس گرم پانی کا پیو۔ پانی پینے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ نیند میں ہمارے شریر کا پانی گھٹ جاتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ ہیٹڈ کنڈیشنز کے اندر رہتے ہیں، یعنی سینٹرل ہیٹنگ کے اندر۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، باریاں بند ہوتی ہیں، اندر ہیٹ ہوتی ہے، اس سے بھی ہمارے بدن کا پانی زیادہ ایویپوریٹ ہوتا ہے۔ آدھا پونا گلاس پانی پیو، لیکن گرم پانی، اور پھر نیچے زمین کے اوپر، کارپیٹ کے اوپر، یا جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے، لیکن پلنگ کے اوپر بھی نہیں، یا کسی صوفہ کے اوپر بھی نہیں، کسی کرسی کے اوپر بھی نہیں۔ کرسی پہ بیٹھ کے عبادت نہیں ہوتی۔ کرسی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنگ ہیں، جن کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یا جن کو آرتھرائٹس کی بیماری ہے، یا اس قسم کی تکلیفیں ہیں، لیکن نارملی زمین پہ بیٹھو۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کس طرح سے بیٹھو، مگر ہر روز عبادت کرو، ہر روز۔ خدا نہ کرے کسی دن نیند زیادہ چڑھ گئی اور 4:30 بجے اٹھے، چلو کوئی بات نہیں، 4:30 بجے بیٹھ جاؤ، لیکن 4 اور 5 کے بیچ میں کمتی 15-20 منٹ کی، 1 گھنٹے کا حکم ہے، لیکن میں کہتا ہوں بگننگ میں دھیان لگنا مشکل ہے، لیکن 15-20 منٹ کی بیٹھک ضرور کرو۔ جو ایسا کرو گے تو آپ کے دل کے اندر قوت پیدا ہوگی، آسن بھی ایزی ہو جائے گا۔ شروعات کے اندر مشکل ہوتی ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ تک بیٹھنا اور پاؤں نہیں ہلے، بدن نہیں ہلے، بہت مشکل ہے، لیکن محنت کرو گے تو 6-12 مہینے کے اندر ایزی ہو جائے گا۔ جو آدمیوں نے عبادت ریگولرلی نہیں کی، وہ ہر 5-10 منٹ کے بعد کبھی پاؤں ایسا کرتے ہیں، کبھی خارش کرتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آسن کو مارو، آسن جیتو، نندرا جیتو، نیند کو بھی جیتو۔ تو یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے جو ڈسپلنری چیزیں ہیں، تو اپنی عبادت شروع کرو۔ اب رات کو 1 گھنٹہ جو آپ نے بندگی کی ہے، تو 23 گھنٹے اس بندگی کو سنبھالو، بد نظر نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ کھا جاؤں، جھوٹ نہ بولوں، دغا فریب نہ کروں، چوری نہ کروں، اور ایسی کتنی بدیاں برائیاں ہیں، ان سے بچنے کی ٹرائی کرو۔ انسان ہے، کبھی کبھی آجانے انٹینشن کے بغیر، ارادے کے بغیر کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو مومن فوراً اس کو سمجھ جاتا ہے بھول ہو گئی۔ بعضوں کو تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ دیکھو یہ کیسا اچھا کارپیٹ ہے، پاک جگہ ہے نا۔ اب ایک گائے کو پکڑ کے اندر لے آؤ، اور وہ گائے نے کبھی ادھر گوبر کر دیا، تو اس گائے کو کوئی فیلنگ ہوگی کہ میں نے ایسا اچھا کارپیٹ بگاڑ دیا؟ کوئی فیلنگ نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اندر بہت سے انسان ہیں کہ جو بدیاں برائیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی فیلنگ نہیں، ان کو اس بات کے لیے احساس ہی نہیں ہے، مگر جو مومن ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ دینداروں مومن کو کچھ بھی بدی برائی ہونے والی ہوتی ہے پہلے سے پتہ لگتا ہے، اور کبھی وہ اس سے کوئی بھول ہو کے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو امیڈیٹلی
اس کی علام بجتی ہے، وہ دل میں تو معافی مانگ لیتا ہے، نادم ہوتا ہے، نادم یعنی شرمندہ ہوتا ہے، رات کو جماعت خانے کے اندر پھر آ کے مولا کو کہتا ہے مولا آج میرے بہت گناہ ہو گئے، تو مجھے بخش دے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مومن بھی اجانے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اونچے سے اونچے مومن کے سے بھی 7 گناہ تو روز ہو ہی جاتے ہیں۔ جوک میں بھی گناہ ہو گیا، ان انٹینشنلی گناہ ہو گیا، تو مولا فرماتے ہیں بیت الخیال والوں کے لیے میں نے مہینے میں 1 دفعہ چھانٹے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ چھانٹا لو، کارن کے اچھے سے اچھا مومن بھی 7 کم میں کم منیمم 7 گناہ ہو جاتے ہیں، اجانے ہوتے ہیں۔ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، اس لیے تم پاک صاف ہوتے جاؤ۔ تو دیندارو، ہم لوگ چاند رات کے بعد پہلے سنڈے کو فرمان ایسا ہے، پہلے سنڈے کو چاند رات کے بعد فرسٹ سنڈے آوے بیت الخیال کی مجلس بناؤ۔ دیکھو گرو مرشد کے حکم کے اندر کچھ ہوتا ہے، اگر مرشد کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، مرشد کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، مرشد کہے اتوار کو بندگی کرو تو سنیچر کو مت کرو، اتوار کو کرو۔ اگر مرشد نے کہا کہ 4 بجے بندگی کرو تو 3 بجے مت کرو، 4 بجے کرو۔ اگر مرشد نے کہا ہے کہ یوں کرو تو یوں کرو۔ گرو کا حکم ماننا ہی عبادت کے راستے پہ لگانے کے لیے ہمیں طاقت دے گا۔ اپنے آپ کو کساؤ، محنت کرو، تھوڑی تکلیف اٹھا لو، انشاءاللہ اس کا آسان کام اور رزلٹ آئے گا، اور آپ کو مولا اپنی طرف کھینچ لے گا، آپ کے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا، اور گرین رنگ نکل کے لال رنگ ہو جائے گا کہ جو امام نوشہ دلہا ہے اس کے پاؤں میں لگے گا۔ یہ خوش نصیبی مولا سب کو عنایت کرے، سکھی آباد رہو۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، گناہوں بدیوں سے بچائے، مولا شیطان کے فریب سے بچائے، مولا کلجگ کی ہوا سے بچاوے، 10 سکریت میں پورا رکھے، عبادت کا شوق دے، مولانا حاضر امام ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے، مولا ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں دور رکھے، اپنی محبت دے، اپنا عشق دے، ہمارے ظاہر باطن میں نور عطا کرے، نیک مرادیں پوری کرے، مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔